السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ میرے سسٹر، ہم لوگ سورہ ابراہیم آیہ مبارکہ 42 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 41 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ ٹرانسلیشن۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیز دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹیں گی طرف ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، وانذر الناس، اور ڈرا دو لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ڈیل دے ہمیں، الی اجل قریب، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، نجیب دعوتک، ہم قبول کریں تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں تیرے پیغمبروں کی، اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم، تم قسمیں کھاتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، نہیں تمہارے لیے کوئی زوال، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے کس طرح انہوں نے کیا ان کے ساتھ، کس طرح کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں، وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق چالیں چلی انہوں نے چالیں، وعند اللہ مکرہم، اور سب چالیں ان کی اللہ کے پاس تھیں، وإن کان مکرہم، اور تھیں ان کی چالیں، لتزول منہ الجبال، کہ ان سے ٹال جائیں پہاڑ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 42 سے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، ظلم و ستم، اللہ کے ساتھ شریک، تو یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کو اس چیز کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً اگر پکڑ نہیں کر رہے، ان کو ڈیل دے رہے ہیں، تو ان کا ڈیل دینا ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو ملتوی کر رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔
ورنہ اللہ کو ان کے تمام حالات کی خبر ہے، اور یہ اللہ کی منشا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت تک کے لیے ان کو ڈیل دی جا رہی ہے کہ خوب ظلم و ستم کر لیں، خوب جو بھی گناہ کرنا ہے کر لیں، ایک وقت آئے گا کہ اچانک ان کی پکڑ کی جائے گی۔ اگر کوئی ظالم دنیا پہ بچ بھی جائے تو یاد رکھے کہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے پھر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو اس دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، تشخص فیہ الابصار، یعنی کہ حیرت اور خوف کے مارے انسان آنکھیں جھپکنا ہی بھول جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، اچانک سے کوئی دشمن سامنے آ جائے یا کوئی اور ایسا ہیبت ناک واقعہ پیش آ جائے تو انسان ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، گویا کہ انسان آنکھ چپکنا بھی بھول جاتا ہے۔ ایسی انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ جو قیامت کا دن ہے سب سے زیادہ ہولناک اور ظالموں کے لیے سب سے زیادہ سخت قسم کا۔ تو اس دن یہ عالم ہوگا کہ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حسرت اور ندامت کا یہ عالم ہوگا۔ مخطئین مقنعی رؤوسہم، کہ تیز دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، یعنی کہ بعد ہنسی کے عالم میں دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ کہاں دوڑ رہے ہوں گے؟ جس طرف ان کو منادی کرنے والا پکارے گا جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اس وقت وہ منادی کی طرف مکمل پیروی کرتے ہوئے بھاگیں گے میدان محشر کی طرف۔ پھر کیا ہوگا کہ اپنے سروں کو بعد ہنسی کے عالم میں اٹھائے ہوئے بھاگتے ہی جا رہے ہیں، بھاگتے ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر مزید کیا، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کریں گی، اور دل ایسے ڈر رہے ہوں گے گویا کہ ہوا ہو رہے ہوں گے۔ بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا ڈر لگا گویا کہ میرے دل ہی باہر آ گیا، یا پھر میرا دل ہی ہوا ہو گیا۔ تو یہی انداز بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے دل مارے دہشت کے، خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے، میدان محشر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے لائے جائیں گے۔ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ بہت حیران ہوئیں اور پوچھنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے ہی ہوں گے تو پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھیں یہ نہیں، ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا چارہ ہی نہیں ہوگا، کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا، آنکھ اٹھا کے ہمت ہی نہیں ہوگی کسی کا دیکھنے کی۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید کا ایک اور مقام میں فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ عموماً ماں کے لیے دودھ پیتا بچہ بہت اہم ہوا کرتا ہے، ایک پل بھی اس کو اپنی نظر سے دور نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ جو حمل والی ہے وہ اپنا حمل بھی گرا دے گی، اور جو دودھ پیتی ہے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے گویا کہ وہ متولی ہیں، یعنی کہ نشے کے عالم میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں ہوگا، اسی وجہ سے ایسے ہیبت ناک ہو رہے ہوں گے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرا دو لوگوں کو اس دن سے کہ ان کے پاس عذاب آ جائے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو ظالم ہیں، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب
ہمیں ڈیل دیتا ایک وقت مقررہ تک کے لیے. یہ دن موت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کسی عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، یا قیامت کا دن، کیونکہ موت بھی انسان کے لیے ایک عذاب کی ہی کیفیت ہے اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں. یا پھر قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن اچانک انسان اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً سے بول اٹھے کہ ہمیں ایک وقت تک کے لیے مزید مہلت دی جاتی. مہلت کیوں مانگ رہے ہوں گے؟ مجھے دعوت کا طبی رسول کہ ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں، تیری دعوت کو قبول کرتے اور تیرے پیغمبروں کی پیروی کرتے. لیکن یاد رہے کہ جب پیغمبروں نے دعوت پیش کی، تبلیغ کی، اس وقت تو انہوں نے لبیک نہ کہا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، بلکہ بہت سارے انبیاء کو شہید ہی کر دیا. تب تو ان کا دنیا پہ یہ طرز عمل رہا، لیکن موت کو یا عذاب کو سامنے دیکھ کر فوراً سے اس بات کو کہنے لگیں گے. اور یاد رہے کہ اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت ظالم عذاب کو دیکھ کر یا موت کو دیکھ کر فوراً سے مہلت مانگیں گے. لیکن یاد رہے کہ جو موت کا وقت مقرر ہے وہ نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اولم تکون اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا؟ یعنی کہ جو تم عیش و عشرت میں بس رہے ہو، دنیا پہ موج مستیاں کر رہے ہو، یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی نعمتیں، تمہیں اس پہ کوئی زوال نہیں آئے گا. تم وہی تو تھے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور بجائے سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کے، اپنا محاسبہ کرنے کے، مومنین کو ستاتے تھے، مومنین کو باتیں کیا کرتے تھے. اور یاد ہے کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ مہلت مانگیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں مزید مہلت دی جائے تاکہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت قریب آ پہنچتا ہے. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے مشرکین مکہ، تم ان لوگوں کے گھروں میں بستے رہے ہو، یعنی کہ جو بستیاں گزر چکی ہیں عادیوں سمودیوں کی، اور بھی جو باقی بستیوں پہ جن پہ عذابات نازل ہوئے، تمہارے آس پاس تمہارے قریب کے ہی واقعات ہیں. اگر تم نے عبرت پکڑنی ہوتی تو ان سے ہی عبرت پکڑ لیتے، اور تم مزید ان لوگوں کے بعد گھروں میں بھی بستے رہے. جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے عذابات نازل کیے، کیسے ان کی پکڑ کی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے کھول کر بیان کر دیا جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا. یعنی کہ تم سے کوئی بات لکی چھپی نہیں ہے، تمہارے سامنے تمام حالات ہیں. اگر تم نے سبق سیکھنا، عبرت حاصل کرنی ہوتی تو ان کے واقعات تمہارے لیے بطور عبرت موجود ہیں. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے سامنے ہر طرح کی مثالیں پیش کر دیں، یعنی تم نے سمجھانے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے. لیکن تم لوگوں نے مان کر نہ دیا، کوئی تم نے ان سے سبق نہ حاصل کیا، کوئی عبرت نہ پکڑی. اور پھر مزید کیا تھا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے ایسی بڑی بڑی چالیں چلی، ان کی چالیں سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں، ان کے مکر ایسے تھے کہ ان سے پہاڑ بھی ٹال جاتے، اتنی بڑی بڑی انہوں نے چالیں چلی. لیکن یاد رہے کہ ان چالوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وقتی انسان اگر کہتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے کر بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں تو وہ ایک وقت تک ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. دنیا پہ اگر نہ پکڑ ہو، اللہ نے رسی دراز کی ہے، تو یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ایسے لوگ بچ نہیں سکیں گے. اللہ کے عذابات سے دو چار ہوں گے. جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یقیناً وہ اسی دھوکے میں خود بھی آ رہا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
نیکسٹ لیسن اسی آیا مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے اور اس آیا مبارکہ کو 2 اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی الانبیاء۔